الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ دروس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 تک باب نمبر 2 ختم ہوتا ہے، جو کہ رسالت کا باب تھا۔ یہاں سے آیت نمبر 178 سے لے کے آیت نمبر 243 تک باب نمبر 3 شروع ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اصلاح معاشرہ، انتظامی امور کو چلانے اور اس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی اور اپنے اعمال اور احوال کی اصلاح کی چند ضروری ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ اس اعتبار سے اس باب کو باب نمبر 3 کہہ سکتے ہیں، اور یہ امور انتظامیہ پر مشتمل یہ باب ہوگا، جس میں اصلاحی پہلو بھی موجود ہیں، عبادات کا ذکر بھی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو معاشرے کی فلاح و بہبود، معاشرے کے اسموتھلی چلنے اور معاشرے کو ایک عدل اور انصاف والا معاشرہ بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ پوری شریعت کے جو مقاصد سامنے آتے ہیں، ان کو علماء اسلام نے مقاصد شرعیہ کے نام سے بڑی تحقیق سے لکھا اور بیان کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس میں 5 چیزیں سامنے آتی ہیں جو مقاصد خمسہ بھی کہلاتے ہیں، جنہیں مقاصد شرعیہ بھی کہتے ہیں۔ ان 5 چیزوں میں تحفظ جان اور جسم ہے، تحفظ مال ہے، تحفظ عقل ہے، تحفظ نسب ہے، تحفظ دین ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی مزاج میں ہے کہ وہ ان کی پروٹیکشن چاہتا ہے۔ بیسک ہیومن رائٹس کے اندر آپ ان کو شمار کر سکتے ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد شرعیہ پہ بہت بڑا کام کیا، دیگر بہت سارے علماء کا نام ہے اس میں۔ ان مقاصد شرعیہ کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں بیان کیا، مختلف مقامات پر ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ان کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ تحفظ جان کی بات ہے، تحفظ جسم کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قتل کے بدلے قتل کے قوانین وہ بیان فرمائے، جو مقتول کی سزا ہے وہ بیان فرمائی۔ اعضاء اور جوارح جو ہیں، کوئی کسی کا عضو کاٹ دیتا ہے تو اس کی دیت اور اس کا بدلہ کیا ہوگا وہ بیان فرمایا۔ یہ اس پہ پھر مسائل فقہائے کرام نے اس کو مزید
قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیلات اس کی بیان کر کے اس کی جزیات کو واضح کیا۔ تحفظ مال کی بات آتی ہے تو تحفظ مال کے لیے ایسے شریعت کے قوانین بیان فرمائے گئے جس کے اندر ڈاکو کی سزا، جو ڈکیتی کرتا ہے اس کی سزا کا ذکر ہوا، جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہوا، مال کی جو مقدار کی بات ہوئی کہ کتنی مقدار مال پہ ہاتھ کاٹنا ہے، اور اس کی جو ہے وہ آگے مال کے بدلے میں مال کی جو دیتیں ہیں ان کی تقسیمات آگے بیان کی گئیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے مال کا تحفظ ہو، شریعت نے اس کو یہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کے لیے قانون سازی کر دی اور اس کو بڑی تفصیلات کے ساتھ یہ باتیں بیان کر دیں کہ تمہارا جو مال ہے وہ اس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔ تحفظ عقل پہ بات کی، کیونکہ عقل وہ چیز ہے جو انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، اور اس کو اشرف المخلوقات کا اعزاز عطا ہوا عقل کی وجہ سے۔ تو ایسی چیزیں جو عقل کو مختل کر دیں اور معوف کر دیں اور عقل کو خراب کر دیں اور انسان اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھے، ایسی قانون سازی کی گئی، شرعی قوانین بیان کیے گئے کہ جن کے اندر یہ پابندی لگائی گئی کہ کسی انسان کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ بحیثیت مجموعی انسانی اس صفت کو ڈسٹرب کر دے۔ نشہ کرنا، منشیات، نشے کی حرمت، اس پہ حدود کا بیان، اس پہ سزائیں، ان کا ذکر کیا۔ تحفظ دین کو پروٹیکٹ کیا کہ انسان کا جو فیتھ ہے، دین ہے، ہر آدمی کا ایک اس کا جو ہے وہ نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، اور جو فائنل نظریہ اور عقیدہ انسانیت کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا وہ اسلام کی شکل میں آیا ہے۔ تو تحفظ دین غیر مسلم کو بھی حاصل ہے کہ اس کے دین میں مداخلت یا اس پہ زبردستی یا جبر، یہ اس کو نہیں کہا گیا، اور جو مسلمان ہے اس کو دین کا تحفظ کرنے کے لیے، دین کے قوانین، دین کی جو ہے نا عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے بہت ساری شرعی قوانین بنائے گئے کہ مرتد کون ہو سکتا ہے، شریعت سے جو اسلام سے پھرنے والا وہ کون ہوگا، اس کی کیا شرائط ہوں گی، اس کی سزائیں کیا ہیں۔ دین کے تحفظ کے لیے جو ہے نا وہ اپنی جان قربان کرنا، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے احکام، جہاد کی باتیں وہ آگے آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی جو رائٹ ہے، انسانی حق ہے کہ اس کے دین کا تحفظ ہو، اس کے لیے قانون سازی کی گئی۔ تحفظ نسب پہ بات ہوئی کہ تحفظ نسب اور نسل جو ہے یہ اللہ نے انسانی مخلوق کے اختلاط کے بعد پیدا ہونے والی جو آگے نسلیں ہیں ان کے بارے میں قانون سازی کر کے بتلائی کہ یہ نسل پیدا ہونا یہ حلال ہوگی، یہ اس طرح کی نسل اور نسب وہ جائز نہیں ہوگا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری جو ہے نا وہ اشتباہات ہیں، لہٰذا زنا کی حرمت کا بیان اور زنا پہ سزاؤں کا بیان اور اس پہ جو ہے وہ اس کی آگے تفصیلات کو بیان کیا گیا تاکہ نسب پر ہر کوئی ریسپانسیبل ہو اور اپنی اولاد کو پہچانتا ہو اور اس طرح نسل آگے بڑھے کہ جو لیگل طریقہ ہے، صرف افراد کا ایک جمع غفیر دنیا میں موجود نہ ہو بلکہ اس میں ریسپانسبلٹیز کا تعین ہو۔ یہ میں نے ایک اجمالی سا خاکہ پیش کیا، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے مقاصد شرعیہ کا۔ تو تمام شرعی قوانین اس پہ آ گئے کہ اس پہ اگر کسی نے مختل کرنے کوئی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی نسب کو تو اس پہ سزا ہے، اس پہ کوڑے ہیں، اس پہ رجم کی سزا ہے، یہ ساری چیزوں کا بیان شریعت میں کیا گیا۔ یہاں سے ان تقریباً 5 چیزوں کے بیانات پر مشتمل آیات شروع ہوتی ہیں، بڑی اہم آیات ہیں یہ۔ یہاں سے آگے جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یا انتظامی امور کے حوالے سے ان آیات کا بڑا زبردست کردار ہے معاشرے کو سموتھلی چلانے کے لیے۔ آج دنیا جن قوانین کے اندر پریشان ہے، جن معاشرتی مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے، قرآن نے ان کا حل بتایا اور ایسے بہترین طریقے سے بتایا ہے، ایسے قابل عمل طریقے سے بتایا ہے کہ اگر قرآن کے ان احکام کو عمل پیرا کر لیا جائے، عمل پیرا ہو جائیں اس پہ، تو معاشرہ
ان مسائل سے بچ سکتا ہے جس کی وجہ سے آج کل پوری دنیا پریشان ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو اس امور انتظامیہ میں جو اس باب میں جس چیز کا بیان آتا ہے، اور یہ اس لیے یہاں پہ امور انتظامیہ ذکر کیے، آگے جا کے باب آئے گا جہاد کا۔ جہاد فی سبیل اللہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپس میں منظم ہو۔ یہ سارے احکام اس لیے بیان کیے تاکہ مسلمان آپس میں باہم شیر و شکر بھی ہو جائیں، منظم اور متحد بھی ہو جائیں، نظم و ضبط بھی ان کا ٹھیک ہو جائے، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہو جائیں، عبادات کا بھی اس کے اندر ذکر آئے گا تاکہ عبادات کو بھی بہتر انداز سے اڈاپٹ کر لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو نہ صرف وہ جسمانی اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں گے۔ پھر ان کو یہی اپنا پورا نظام، یہ ہدایت کا پروگرام آگے پھیلانے کے لیے جب جہاد کے لیے وہ اٹھیں گے تو خود کمپلیٹلی پریپیئرڈ ہوں گے، خود مکمل طور پہ تیار ہوں گے۔ پھر آگے پیغام پھیلانا بھی ان کے لیے آسان ہوگا اور وہ پیغام آگے پہنچانا ان کے لیے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ممکن ہوگا۔ چنانچہ جو پہلی فصل ہے یہاں پہ، جو پہلا موضوع ہے وہ ہے انسانی جان اور انسانی جان کے اعضاء، یعنی انسانی جان اور جسم کا جو تحفظ ہے اس پہ کچھ احکام دیے اللہ رب العزت نے۔ پہلا ٹاپک جو یہاں پہ بیان ہوا اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر جو قتل کے بارے میں مقتول جو ہے اس کے بارے میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے، قتل کے بدلے قتل کا حکم تم پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اصل میں جو یہودی تھے ان کے ہاں یہ جو ایک ہی قانون تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہی کیا جا سکتا ہے اور کوئی دوسری گنجائش نہیں دیتے تھے وہ۔ اسی طرح نصارہ کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں ایک ہی گنجائش موجود تھی کہ معاف کر دیا جائے، یعنی معاف کیا جا سکتا تھا، کوئی درمیانی حل موجود، یا قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا یا معاف کر دیا جائے گا، کوئی درمیانی اور کوئی صورت موجود نہیں تھی۔ مکہ کے اندر جو چیزیں رائج تھیں وہ دو چیزیں رائج تھیں، ایک قتل کے بدلے قتل رائج تھا اور ایک قتل کے بدلے دیت رائج تھی۔ یہ پہلے سے رائج تھی جو اہل مکہ تھے ان کے ہاں، لیکن اس کے اندر اس قدر افراط اور تفریط تھا، اس قدر اس کے اندر جو ہے وہ مبالغہ تھا، اس قدر اس کے اندر زیادتیاں تھیں کہ وہ باوجود اس کے کہ ایک درمیانی حل کے طور پہ موجود تھا، اس کے اندر بہت سارے سقم پائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ اگر کوئی بااثر آدمی قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں صرف ایک آدمی کو قتل کرنے پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی بڑے لیول کا کوئی بندہ قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں وہ دوسرے جو خاندان ہے، دوسرا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اس کے کئی افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بے اعتدالی تھی اور یہ لاقانونیت کی انتہا تھی، اور اگر کوئی انہی بااثر لوگوں میں سے کسی کا کوئی عضو جو ہے وہ کوئی کاٹ دیتا تو اس کے بدلے بڑی بھاری قسم کی رقوم، اور اس کے بارے میں بہت بڑا جو ہے وہ ناانصافی کرتے تھے کہ وہ دیت میں اتنا آگے چلے جاتے تھے کہ جو آدمی کی جو ہے نا وہ گنجائش میں نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے اسی قانون کو جاری رکھا کہ قتل کے بدلے قتل، اور یا پھر قتل کے بدلے دیت یا اعضاء کی دیت، یہ قانون جاری رکھا، لیکن اس کے اندر موجود بے اعتدالی کو، افراط اور تفریط کو ایک ایسے بیلنس میں اسلام لے آیا کہ جو دونوں گروپوں کے لیے قابل قبول شکل بن سکتی ہے، اور معاشرہ بھی اس کو بڑے بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اور اس کو نافذ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ اس آیت کے اندر جو جان کے بدلے جان لینا ہے اس کے فرض ہونے کا حکم دیا گیا کہ یہ تم پہ لازم ہے، کہ
اگر کوئی جو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے گا، یہ ایک بہترین بدلہ ہے جو کہ دے دیا جائے، اور یہ پرسنلی کوئی نہیں لے سکتا۔ اسلامی تعلیمات میں جو اس طرح کے احکام دیے جاتے ہیں ان میں یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ یہ قوت نافذہ کرے گی۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ اختیار اسلام نہیں دیتا، چاہے حدود کا نفاذ ہو، چاہے تعزیرات کا نفاذ ہو، چاہے یہ جو قصاص یا دیت کے معاملات کا نفاذ ہو، یہ پبلک کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ اس کو اسٹیٹ کی ذمہ داری قرار دیا جائے گا کہ یہ حکومت وقت اپنے طریقے کے ساتھ اس کو نافذ کرے گی اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی۔ اگر پبلک کے ہاتھ میں دے دیا جائے قصاص تو نہ تو تحقیق کا وہ لیول پورا ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی قائم ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی پھر آگے سلسلے کو روکا جا سکتا ہے کہ کس انداز سے یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی دشمنیوں کی تکمیل کے لیے اس عمل کا سہارا لیتے اور بس پھر قتل و غارت گری کا سسٹم ہوتا، حالانکہ یہ تو قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے قصاص کا عمل اور حکم نافذ کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ تبھی فروٹفل ہو سکتا ہے، تبھی یہ مفید ہو سکتا ہے جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور اس کو نافذ کرنا یہ اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو کرے گی، پھر یہ جا کے معاشرے کے امن کا باعث بن سکتا ہے، ورنہ تو اور فسادات پھیلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ فرمایا کہ یہ قصاص تم پہ لازم ہے، یعنی جہاد اور ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے یہ انتظامی امور جو نظم و ضبط کو قائم کرنے اور معاشرے کو پرامن بنا کے ایک بہترین نظام کے ساتھ آگے لے کے جانے کے لیے معاون ہو سکتے تھے، ان کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا قصاص تم پہ لازم ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل ہے۔ اب آگے جو ہے آگے اعضاء اور جوارح کی بات آئی کہ اگر کوئی اعضاء دوسرے کے کاٹ دیتا ہے اس کے بارے میں کیا قانون ہے، یعنی یہ ان بے اعتدالیوں کو ختم کرنا مقصود ہے، یہاں پہ اس کا بیان مقصود ہے جو اس معاشرے میں ہو رہی تھی کہ یا تو ایک بندے کے بدلے میں کئی بندوں کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی ایک بااثر آدمی ہے، اس کے جو آگے کسی نے اس کو کوئی قتل کر دیا تو آگے قتل کا سلسلہ چلا دیتے تھے، پوری فیملی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر کسی نے ایک ہاتھ کاٹ دیا کسی کا تو اس کو آگے پھر اس کی یا تو دیت میں بہت آگے چلے جاتے تھے، بہت زیادہ اس سے مطالبے ہوتے تھے، یا پھر اس کو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اور زیادہ نقصان پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو اس کو لمیٹڈ کر کے یہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ الحر بالحر، اگر کوئی آزاد آدمی کا کوئی عضو کوئی دوسرا آزاد آدمی کاٹ دیتا ہے تو یہ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے ہوگا، یعنی آزاد کا کوئی عضو کاٹے گا تو اس آزاد آدمی کا جو کاٹنے والا ہے اس کا بھی اسی طرح عضو کاٹا جائے گا۔ یعنی قصاص کے اندر یہ بنیادی مفہوم ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ قصاص کا بنیادی مفہوم ہے۔ یہاں پہ اعضاء کی بات آگے بیان کی گئی کہ اعضاء میں سے کس انداز سے بدلہ لیا جائے گا۔ الحر بالحر کہ اگر کسی آزاد کا کوئی عضو کسی دوسرے آزاد آدمی نے کاٹا ہے تو اس آزاد آدمی کا وہی عضو کاٹا جائے گا جو اس کا کاٹا ہے۔ اسی طرح فرمایا والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، یعنی غلام نے اگر کسی غلام کا عضو کاٹ دیا، کوئی حصہ کاٹا، تو اس غلام کا وہی حصہ کاٹا جائے گا جو اس نے کسی اور کا وہ عضو قطع کیا۔ اسی طرح فرمایا والانثى بالانثى، عورت نے اگر کسی دوسری عورت کا کوئی عضو کاٹ لیا ہے تو اس کا بھی وہی عضو کاٹا جائے گا جو اس نے اس کا کاٹا ہے۔ یعنی یہ اعضاء کے قصاص کی بات ہو رہی ہے۔ قصاص سے مراد کسی بندے کے ساتھ وہی کچھ کرنا جو اس نے کسی دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب یہ اعضاء کے قصاص کی بات، جوارح کے قصاص کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دوسری صورت جو
دیت کی شکل میں ایک ریلیکسیشن کے انداز میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اس کا ذکر ارشاد فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، فرمایا کہ اگر کسی قاتل کو، من سے مراد یہاں پہ قاتل ہے، عفیہ معاف کر دیا گیا، لہو من اخیہ اس کے بھائی یعنی مقتول کے ورثاء کی طرف سے، من اخیہ اس کے بھائی. کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا کہ قاتل اور مقتول کے معاملات کلیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قاتل کا ذکر کیا کہ قاتل کو اگر کچھ معافی مل جاتی ہے، ریلیکسیشن ملتی ہے، من اخیہ اس کے بھائی سے جس کو اس نے قتل کر دیا، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو بھائی قرار دینے میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ قرآن مجید نے قاتل کو کہا کہ تم نے جس کو قتل کیا ہے وہ تمہارے بھائیوں کی طرح تھا، تمہارا مسلمان بھائی تھا، تاکہ قاتل کو ندامت کا احساس ہو اور اس کے دل میں وہ شفقت اور محبت کا احساس پیدا ہو جو پہلے ہونا چاہیے تھا. بات سمجھ آئیے نا؟ من اخیہ کے اندر کتنا زبردست اللہ رب العزت نے کہ جس کو قتل کیا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، تمہارا بھائی ہی تھا، مسلمان بھائی تھا. فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، جس کو معاف کر دیا گیا، جس کو کچھ ریلیکس کیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی اس کے وارثوں کی طرف سے، جو مقتول ہے اس کے وارثوں کی طرف سے اگر کچھ معاف کر دیا گیا. معاف سے مراد کہ قتل کے بدلے قتل کی بجائے قتل کے بدلے دیت پہ وہ راضی ہو گئے، یہ ہے یہاں پہ معافی سے مراد. من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو پھر اس صلح کے اندر بھی ایک معروف طریقہ اور ایک دستور کے مطابق اور معاشرتی ضروریات اور اس کے تقاضوں کے مطابق اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس کے نفاذ میں بھی تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کو فالو کرنا ہے، جو معروف طریقہ ابھی آگے بتایا جا رہا ہے. بہترین طریقہ ہو جو اچھے انداز سے اس کو جو ہے وہ نمٹا لو، اس کو اچھے انداز سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو ادا کرو. یہ بھی لازم ہے. جب معافی بھی ہو گئی ہے تو اس کے بعد طریقہ سوبر ہونا چاہیے، جو اس کا آگے نافذ کرنے کے لیے جو اس کے لوازمات ہیں وہ بڑے عمدہ ہونے چاہیے. فاتباع بالمعروف، تو معروف اور بہترین طریقے کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کو بہترین طریقے کو فالو کرو گے. اور وہ یعنی دیت جو ہے اس انداز سے ادا کرو، خون بہا اس انداز سے ادا کرو کہ اس کے اندر کوئی مسائل پیدا نہ ہوں. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یعنی ایک تو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، دیت کا معاملہ طے پا گیا، تو پھر اس میں جو دیت لینے والے ہیں ان کو بھی فاتباع بالمعروف کا پابند کر دیا گیا کہ اب لینے میں یہ نہ کرو کہ بھئی اتنی زیادہ اماؤنٹ رکھ دو کہ اگلا دے ہی نہ سکے، یا جو اماؤنٹ رکھی ہے اس کے بعد ان کو اتنا زچ کرو، اتنا تنگ کرو، اتنی شدت اور سختی کرو کہ اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ تو یہ حل ہو گیا لیکن اب وہ ایک نئے مسئلے میں اس طرح الجھ جائے کہ وہ مسئلہ اس سے حل نہ ہو. یعنی ہر چیز اس میں آتی ہے کہ لینے میں سختی، اس کے اندر جو ہے نا ان کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنا، بہت زیادہ مشقت میں ڈال دینا، اس کی بجائے ایک معروف طریقے کے ساتھ لینا تو حق ہے، دیت طے ہو گئی، اب لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ منع کیا گیا، لیکن فاتباع بالمعروف. دشمنوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن رکھنا ہے، جو دشمنوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ طے کرنا ہے، اس کے اندر بھی ایک حسن و خوبی جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی ہے. اس کو بھی باعزت اور باروب طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تم معاملات طے کرو، اور اس میں کوئی ایسا گھٹیا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے ایک دوسرے کے لیے مزید مسائل پیدا ہو جائیں. اور جن کے ذمہ دیت لازم کی گئی تھی یعنی قاتل، اب انہوں نے پے کرنی ہے، ان کے ذمہ اماؤنٹ بن گئی، کوئی مال بنا دیا کہ یہ تم نے پے کرنا ہے دیت کے طور پہ. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، ان کو بھی پابند کیا گیا کہ اگر تمہیں قتل کے بدلے قتل کو معاف کیا گیا ہے، ان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، پوری ایک جان ان کی چلی گئی ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے آپ کو دیت پہ پابند کیا ہے. اب دیت دینے میں اس قدر نہ تم خرابی پیدا کرو کہ تم لیت و لال سے کام لو،
پوری دیت نہ ادا کرو، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو وقار کے خلاف ہو یا ان کو مزید تنگ کرنے کے مترادف ہو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یعنی وہ تمہیں بھی جو پے کرنی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے احسان کے انداز میں پے کرنی ہے۔ دونوں کو پابند کیا گیا۔ یعنی یہ ایک معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جب لین دین کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ آ کے مسائل مزید گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے اس موقع کو نظر انداز نہیں کیا کہ یہاں پہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے اس موقع کے لیے انسانیت کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی عطا کی کہ اس موقع پر اگر اس انداز سے کرو گے تو یہ ہے بہترین طریقہ، اس کو اڈاپٹ کرو تو تمہارے مسائل نہیں ہوں گے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فرمایا کہ یہ جو قتل کے بدلے قتل کی بجائے مقتول اور اس کے ورثاء کو جو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ معاف کر سکتے ہو، معاف کر دو تو بہتر ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی تخفیف اور رعایت ہے اور رحمت ہے تمہارے اوپر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ رحمت اور یہ رعایت نہ دیتا، قتل کے بدلے قتل والا ہی معاملہ ہو جاتا تو معاملات تو ختم ہو جاتے۔ اب یہ گنجائش دی گئی تو فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، کمی ہے، اس میں رعایت ہے اور رحمت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اب اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، معاملات طے پا گئے کہ قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قتل کے بدلے دیت لی جائے گی۔ اب جب یہ معاملات طے پا گئے اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے قوانین اس لیے بتائے گئے کہ مزید قتل و غارت گری نہ ہو اور معاشرہ اس سے بچ جائے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر کسی نے باوجود اس سیٹلمنٹ کے اب زیادتی کی، وہ زیادتی کس طرح ہو سکتی ہے کہ اس نے جو قاتل ہے اس کی بجائے کسی اور بے گناہ کے وہ اس کے گھر والوں کو جا کے قتل کر دیا۔ یعنی ایک تو یہ بے اعتدالی ہو سکتی ہے کہ معاملات طے پا گئے، اب اس نے جا کے اس کے گھر والوں میں سے کسی کو مار دیا، یا پیسے لے لیے پھر جا کے قاتل کو ختم کر دیا۔ اب قرآن نے یہاں پہ اس کے لیے سخت عذاب کی جو ہے وہ خبر سنائی اور ارشاد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد اعتداء کرے گا، زیادتی کرے گا، حد سے بڑھے گا، ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی اس کو بھی بدلے میں اب قتل کیا جائے گا۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ دیت لے لی اور پھر اس نے کہا جی میں نے تو اس لیے بندے کو مارا ہے کہ اس نے ہمارا بندہ مارا تھا لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کا بھی بندہ مارا ہوا ہے۔ نو، دیت نے پہلے معاملے کو صاف کر دیا تھا۔ اب اگر اس نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی اضافہ کیا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، مفسرین نے اس عذاب علیم سے یہ مراد لیا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس سے بچ بھی جاتا ہے تو یہ آخرت پہ اس عذاب علیم کا اطلاق ہو جائے گا، اور یہ تخویف اخروی میں چلی جائے گی بات کہ وہ آخرت میں تو سخت عذاب پائے گا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے بدلہ لیا ہے، کہ اللہ نے جو نظام دیا تھا وہ عدل یہی تھا کہ قصاص یا دیت، تو ان میں سے ایک چیز طے ہو گئی تھی تو اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس کو اب معافی نہیں ملے گی کہ میں بڑا مظلوم ہوں جی، اور میرا تو بندہ مارا ہوا تھا اور میں نے پیسے تو لے لیے لیکن میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا اور میں نے اس کو جا کے مار دیا۔ یہ اسلامی تعلیمات میں یہ جو چین ہوتی ہے نا بدلوں کی، اس کو سٹاپ کرنے کا اکثر جگہوں پہ جو اقدامات بتلائے گئے وہ اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہے کہ قتل و غارت گری کے جو سلسلے چلتے تھے اور 50 100 سالوں تک جو جنگیں ہوتی تھیں، اللہ رب العزت نے باقاعدہ انصار کو، جو اوس اور خزرج قبیلہ ہمیشہ قتل و غارت گری میں رہتا تھا، بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے اور مل کے ان دونوں نے مہاجرین کی سپورٹ کی اور ان کو جو ہے نا ویلکم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ احسان جتلایا ہے کہ بھئی تم تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور تم تباہی کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی، تمہیں آپس میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
تم اللہ کی نعمت سے جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اس سے پہلے کی جو قتل و غارت گری ہے، جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ 50 100 سال تک جھگڑے ہوتے تھے. تو اسلام نے ایسے بند باندھے ہیں ایسے فتنوں میں، ایسی جو لڑائی جھگڑوں میں کہ جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ بس جب قصاص اور دیت کا حکم دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی تخفیف ہے. اب اگر کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اس کو بدلے میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ بچ گیا تو آخرت میں اس کو عذاب علیم ملے گا. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس سارے یہ جو قانون سازی کی، جو قوانین بتلائے، جو رعایتیں بتلائیں، جو سیٹلمنٹ کے طریقے بتلائے، جو جسم جو قتل کے بدلے قتل کی بات کی گئی، جو اعضاء اور جوارح کی جو دیت ہے اس کے بدلے میں اس کی بات کی گئی، تو اس کا بیسک مقصد اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، عقل مندوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ در حقیقت یہ جو قصاص کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ جو قصاص کا حکم نافذ کیا گیا ہے، یہ جو قصاص کی تعلیمات دی گئی ہیں، در حقیقت پورے کے پورے معاشرے کی تمہاری اس کے اندر زندگی ہے، حیات نو ہے. اس طرح حیات نو ہے کہ قصاص کے ڈر سے قاتل قتل کرے گا. قصاص کا جب اس کو صحیح پتہ ہو کہ بھئی قتل کے بدلے قتل ہو جانا ہے، تو قاتل بہت زیادہ کوشش کر کے اس سے رکے گا. جب قاتل رکے گا تو مقتول بھی بچ گیا اور قاتل بھی بچ گیا. بھئی اگر نہ رکتا تو قاتل نے کسی بندے کو قتل کیا، وہ مقتول ہو گیا، بدلے میں یہ بھی قتل ہو گیا، تو دونوں گئے. اور یہ پھر اس کی وجہ سے آگے جو خاندانوں میں دشمنیاں چلتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ چلتا ہے، وہ تو بہت طویل ہو جاتا ہے. تو جب سٹارٹ میں قصاص کا حکم دیا، اس کے اندر کیا ہے؟ تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگی ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. قرآن میں آتا ہے نا کہ جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایسے ہے گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. کیوں؟ تمام انسانیت کو قتل کرنا یہ ہے کہ قتل کے بعد پھر قتل در قتل کے سلسلے شروع ہوتے ہیں، مقابلے، جو بدلے، انتقام، اس کی وجہ سے پھر آگے کہاں سے کہاں. کچھ لوگ مزید اس سے جو اس کو ایگزامپل کے طور پہ لے کے آگے یہ چیز، جس معاشرے میں قتل و غارت گری زیادہ ہوتی ہے تو اس کو فالو کیا جاتا ہے. بڑے قتل کرنے کے ماہر ہوں گے تو بچہ بھی شوق پورا کرے گا کہ میں بھی اس مرحلے سے گزروں. تو جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا کہ سلسلہ چل نکلتا ہے. اور وہ بعد میں جو قتل ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے ذمہ ہوتا ہے جس نے اس کو سٹارٹ کیا. لیکن ومن احیاہا، جس نے کسی بھی طریقے سے یعنی قتل نہ کر کے بھی اس نے گویا یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے. کسی مرتے ہوئے کو زندگی دے دینا، اس کو زندگی کے سامان مہیا کر دینا، کسی بیمار کو علاج کر کے اس کو صحت مند بنا دینا کہ مرے نہ یہ بندہ. بھئی علاج کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ایک انسان کو مرتے ہوئے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے نا. روح تو نہیں ڈال سکتا، لیکن ظاہری حیات اس کی جو ختم ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ٹریٹمنٹ دینے کے لیے، کیور دینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ سٹرگل کرتا ہے. گویا کہ اس نے ایک مرتے ہوئے انسان کو زندگی دینے کے لیے، زندگی اس کی بحال کروانے کے لیے ایک سبب کے طور پہ وہ کوشش کی ہے. اس کو کیا فرمایا؟ ومن احیاہا، جس نے اسے زندہ چھوڑا یا زندہ رکھا یا زندہ کرنے کے لیے اس نے اس کو سپورٹ کیا، کوشش کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے ہے جیسے اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو زندگی عطا کی اور اس کی زندگی بچانے کا سبب بنا. بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ ہے قصاص کے اندر زندگی کی بات، کہ جب بدلے کی بات، قصاص کی بات، کہ کسی بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسا اس نے کیا ہے، چاہے اعضاء کے قصاص کی بات ہے، چاہے قتل کی سزا جو قصاص کی بات ہے،
فرمایا اس کے اندر کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر بدلے کے اندر کیا ہے، زندگی ہے، زندگی کا سامان ہے، زندگی کا پیغام ہے، زندگی کی ایک امید ہے، زندگی کی کرن ہے، زندگی کی جو ہے وہ ایک آپ کو امید لگ جاتی ہے کہ بھئی اب یہاں پہ اس معاشرے میں قتل و غارت گری نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں جن معاشروں میں کسی زمانے میں بھی امن رہا، لوگ بدامنی والے علاقے سے جہاں قتل و غارت گری عام ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے موو کر کے، ہجرت کر کے وہاں جا کے قیام کرتے تھے جہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا تھا کہ زندگی کا تحفظ مل رہا ہوتا تھا۔ تو گویا کہ پورا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ انسانی جان اتنی آسان ہو جائے، انسانی جان کی اتنی قیمت نہ رہے کہ اس کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھ لیا جائے، اور جانوروں کی زندگی کا تو تحفظ کیا جاتا ہو اور انسانوں کی زندگی جو ہے وہاں پہ بڑی سستی ہو جائے۔ تو ایسے معاشرے میں انسان رہنا پسند نہیں کرتے، پھر وہاں سے وہ موو کر جاتے ہیں یا اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت جو ہے، صحابہ کرام کی جو حبشہ کی طرف ہجرتیں ہوئیں 2 دفعہ، مدینہ کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی، ایک پرامن معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اور ایک پرامن اور پرسکون جگہ پر رہنے کے لیے جا کر یہ ایک ہجرت کا ایک بہت بڑا عمل کیا۔ اور آپ نے جو جنگیں کی ہیں، آپ نے جو غزوات لڑے، وہ مال دولت ملک کے حصول کے لیے نہیں ہے، وہ امن کے حصول کے لیے تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ بھئی صلح حدیبیہ کے اندر شرط رکھی کہ 10 سال تک آئندہ جنگ نہیں کرنی، تو آپ نے فوراً اس کو قبول کیا کہ یہ تو امن کا پیغام ہے، اس میں زندگی لوگوں کو میسر آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مسلمان کو تو وہ شہید بھی ہوتا ہے تو اس کو جنت میں اعلیٰ ترین زندگی اور شہداء کی حیات اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہے، وہ مقام اور مرتبہ اور انعامات وہ تو الگ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کریڈٹ اور ان کے لیے جو ایوارڈ اور ریوارڈ ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن پرامن معاشرے کا قیام ہمیشہ اسلام کی تعلیمات میں رہا۔ پرامن معاشرہ، پرسکون معاشرہ، قتل و غارت گری سے جو ہے نا پاک معاشرہ، یہ اسلام کی تعلیمات کا بنیادی نچوڑ ہے، جو کہ تعلیمات امن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی۔ تو یہاں پہ یہ قصاص کو زندگی قرار دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل و غارت گری سے بچ جاؤ، اس گناہ سے۔ یہ جو ایک دوسرے کو مارنے کا گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ تھوڑا ہوتا ہے، اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ناراضگی آتی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جان، اللہ کی پیدا کی ہوئی جان کو کوئی شخص اپنے اختیار سے لے لے، کسی کو یہ رائٹ نہیں دیا اللہ رب العزت۔ تو جب اس سے بچ جائے گا تو وہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی سے بھی بچے گا، ایک دوسرے کی جان کو ضائع کرنے سے بھی بچے گا۔ جان ضائع کرنے سے بچنے کے بعد اس کے قصاص کے طور پہ قتل ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ لعلکم تتقون کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ اسی تناظر سے اس تتقون کو دیکھیں تو اس کا میسج کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ نے اس لیے قصاص کا معاملہ رکھا تاکہ تم ان جملہ نقصانات سے، ان تمام انجام اور عواقب سے بچ جاؤ اور تم اس سے محفوظ رہ جاؤ۔ تو آج کی یہ آیات انسانی جان کے تحفظ کے لیے اور انسانی اعضاء کے تحفظ کے لیے کچھ قانون سازی جو اسلام نے کی، قرآن مجید نے پیش کی، اس پر مشتمل یہ آیات تھیں۔ اس کے بعد مال کے حوالے سے کچھ تحفظ کے جو احکام ہیں وہ اگلی آیات کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات امن اور تعلیمات سلامتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔